کا کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کس طرح کریں؟ قرآن مجید کے اندر کچھ اشارتاً، کچھ واضح طور پر اللہ رب العزت نے احکامات ارشاد فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً کر کے دکھایا کہ عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب اس بات کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ پچھلا مہینہ ربیع الاول کا مختلف انداز میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا، میلاد منائے، کچھ نے جھنڈیاں لگا کر اپنی محبت کا اظہار کیا، کچھ نے جلوس نکال کر اپنی محبت کا اظہار کیا، کچھ نے جلسے کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن کسی شخص نے اس چیز کا عہد نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوری طرح عمل کروں گا۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو میں محبت رسول نہیں کہتا جو ہم کرتے ہیں۔ محبت تب ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔ دوستو، قیامت بالکل قریب ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ ہے اب بیٹھے ہیں، اب کوئی بھروسہ نہیں چند لمحے بعد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آپ کے میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے مرنا تو ہے، بس مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ وہ ہم ان باتوں کا اظہار نہیں کرتے ظاہراً، لیکن دل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اب قرآن نے انسان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کہ انسان گمان کرتا ہے أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ اللہ ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا۔ انسان گمان کرتا ہے کہ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، اللہ ان کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں بھی بات آتی ہوگی، میرے ذہن میں بھی آتی ہے، ویسے ہی ایک انسان۔ لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا فرمایا، ماں اور باپ کے دو ناپاک قطعوں ملا کر مختلف مراحل سے گزار کر 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اب ہم اتنے چھوٹے تھے، شعور نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، اللہ نے پھر ہمیں ایسا بڑا کیا،
شعور دیا، بیٹھنا اور چلنا سکھایا، ہم اس بات کو نہیں سوچتے کہ جو رب اتنا عظیم کام کر سکتا ہے، کیا وہ ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کر سکتا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ اللہ میری ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت آگے پھر اسی بات کا یعنی انسان کو جواب دیتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تیری ایک ایک انگلی کی پور، ایک ایک انگلی کا ٹکڑا، ایک ایک ناخن چھوٹا سا جو ہم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جو ناخن کاٹ کر ہم پھینک دیتے ہیں، جو بال کٹواتے ہیں اور پودنی کو اور کام پھینکے جاتے ہیں، قیامت والے دن وہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے کیا کچھ کیا ہے۔ بندہ تو مکر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت پھر زبان کو تالا لگا دیں گے اور ہمارے یہ چیزیں، یہ اعضاء، یہ اکٹھے ہو کر پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ رب العزت تو اس چیز پر قادر ہے کہ تیرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا، تیری انگلیوں کی پور، یہ ساری اکٹھی کر دینا۔ انسان عجیب چیز ہے، اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھتا ہے۔ میرے والد صاحب میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئے، والدہ محترمہ میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور عزیز و اقارب اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کے بھی ایسے ہوگا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر، قبریں بنا کر ہم ان کو خود دفن کر کے آتے ہیں، منو مٹی ان پر ڈال کر آتے ہیں، لیکن ایسے ڈھیٹ ہیں ہماری صحت پہ ذرا بھر بھی اثر نہیں پڑتا، ہمیں ذرا بھر بھی موت یاد نہیں آتی، ذرا بھر بھی فکر نہیں ہے آخرت کی کہ آج یہ چلا گیا ہے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کل میری باری ہوگی، کل میرا اعلان مسجد میں ہو رہا ہوگا، کل مجھے یہی میرے دوست کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں دفن کر دیں گے، میں نے بھی بننا ہے۔ ہمیں اپنی موت یاد نہیں، ذرا بھر بھی احساس نہیں، ذرا بھر بھی فکر نہیں۔ یہ میں نے موضوع آج کیوں چھیڑا ہے؟ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے بڑا عظمتوں والا، بڑے برکتوں والا مہینہ تھا، لیکن ہم نے عجیب انداز میں اس کو گزار دیا۔ اس کا یہ مقصد نہیں تھا جو ہم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے اندر، ہم جو یہ یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میلاد ہم جو مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کل تو عجیب و غریب قسم کے رواج آ گئے ہیں، اب یہ عبادت نہیں رہی، یہ رسم ہو گئی ہے، رسم بنا دی گئی ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ میلاد منائیں، اسے منع نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ من جملہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر تجدید عہد کریں اپنے ایمان کی، اقرار کریں ایک دفعہ پھر۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو
ہم آخری نبی کی امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے. ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ اس امت کے بعد کسی امت نے اور نہیں آنا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح میلاد منائیں؟ تجدید عہد کریں. ہم نے جب کلمہ پڑھا تھا اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ سے، اور اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے ہمیں. یہ میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں، یہ اس عہد کی جو اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا اس کی تجدید کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ اللہ کے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کامیاب اس وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا. یہ جلوس نکالنے سے، جھنڈیاں لگانے سے، یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں، 2-4 دیگیں پکا لی، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ یہ سارا کچھ کرتی ہیں اور حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور کی بات نہیں مانتے. تو میں کہا کرتا ہوں دوستو، میلاد بے شک مناؤ، پر میلاد والے کی بات تو مانو. میلاد منا رہے ہو تو میلاد والے کی مانتے نہیں ہو، تو تیرے اس میلاد منانے کا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. ربیع الاول گزر گیا اور لوگ بس کہتے ہیں جی اب بات ختم ہو گئی. نہیں، بات ختم نہیں. میں کہتا ہوں بات تو شروع ہی اب ہوئی ہے. اب پتہ چلے گا نا آپ کرتے کیا ہیں، آپ کو حضور سے کتنی ایک محبت ہے. آج کا نوجوان بے راہبی کا شکار ہے. بوڑھے تو ہیں ہی ہیں، بوڑھے تو فارغ ہیں، عقل سے بھی فارغ، دماغ سے فارغ، طاقت سے فارغ، ہر چیز سے فارغ. اب نوجوان یہ ہم سے بھی غائب گزرے. اب تو نوجوانوں کو قیادت کرنی چاہیے. نوجوان گھروں میں اب یہ کام کریں. کون تو اب سنیے، آپ کی میری ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بس میلاد النبی ہم نے منا لیا، بات ختم ہو گئی. اب قرآن کچھ اور کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. کاش آپ کو عربی آتی. اور تم، قرآن آپ کو مجھے مخاطب ہو کر کہتا ہے کنتم، اس کا مطلب ہے تم خیر امت، بہترین امت ہو. یار قرآن ہمیں کہہ رہا ہے بہترین امت ہو تم. کیوں؟ اور بھی جو نبیوں کی امتیں گزری ہیں اللہ نے ان کو تو بہترین امت نہیں کہا، آپ کو کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ آپ کے میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوا ہے امت محمدی. امت محمدی یہ آپ کے میرے پاس ایک اعزاز ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے. لیکن یہ سرٹیفکیٹ کام اس وقت آئے گا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے والد محترم اللہ ان کو غنی کرامت کرے، اس گاؤں کے اندر وہ جوان ہوئے، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا. آپ لوگوں کے سامنے بزرگ 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل والد صاحب کے بالکل قریب تھے. انہوں نے اپنی محنت کی، محنت اپنے لیے کی، نام کما گئے. میں اس کا بیٹا ہوں، حافظ صاحب اس کے بیٹے ہیں. ہم اگر اچھا کام کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ حافظ صاحب کا بیٹا ہے، حافظ صاحب نے بڑی اچھی تربیت دی ہے. نام کس کا روشن ہوگا؟ والد صاحب کا. اور اگر ہم غلط کام کریں لوگ میرے والد کو بھی برا بھلا کہیں گے، یار بس کوئی بھی آدھے پتری میں سے. یاد رکھیے یہ صرف سرٹیفکیٹ میرے کسی کام کرنے کے، میں حافظ محمد زمان کا بیٹا ہوں. سرٹیفکیٹ تو ہے نا میرے پاس کہ میں اس کا بیٹا ہوں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں جب تک میں خود اچھا کام نہیں کروں گا. میرا دوست میرے پاس سرٹیفکیٹ تو ہے امت محمدی کا، آپ کے پاس بھی ہے،
لیکن ہمارے کام اس وقت آئے گا جب ہم اس کی سیرت پر عمل کریں گے. جب ہم اس کی سیرت پر ہی عمل نہیں کرتے تو پھر اس سرٹیفکیٹ کا کوئی فائدہ ہے؟ میرا عزیز اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. اب یہ قرآن مجید میرے جو ہاتھ میں ہے آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوا اور 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں قیامت بالکل قریب ہے. 1500 سال گزر گئے, قیامت بالکل قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کا اشارہ کیا. آپ نے فرمایا جو ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے بس قیامت اتنی دور ہے. قیامت آ گئی, بلکہ روز قیامت ہوتی ہے. آپ کو مجھے اب فکر کرنی چاہیے آخرت کی. آپ اچھے لوگ ہیں, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, بزرگ ہیں. یقین جانیے جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میرا دامن مجھے خالی نظر آتا ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں کئی دفعہ, کیونکہ میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا, موت کو بڑی قریب سے دیکھ کر میں آیا ہوں. یقین جانیے یہ جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جن مراحل سے میں گزرا ہوں اور پھر اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں. میں یہ کیا منہ دکھاؤں گا اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شرمندگی ہوگی. دوستو یہ دنیا داری سب یہی رہ جائے گا. ایک بات, آخری بات کہہ کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. میری عرض ہے آپ بھی یہ عمل کریں اور میں بھی کرتا ہوں. جب بھی کوئی کام کرنے لگیں آپ کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایسے رک جائیں اور رک کر سوچیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں آیا یہ کام کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت والے دن میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے؟ تھوڑا سا چند لمحے رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے. جب ہم یہ سوچیں گے نا, انسان کے اندر ایک اور انسان ہے, اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. وہ ضمیر آپ کو گواہی, آپ کو تھوڑا سا چٹکی لگائے گا. اچھا کام اگر آپ کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو شاباش دے گا, اور اگر آپ برا کام کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا, نشاندہی کرے گا کہ یہ کام غلط ہے. تو جب یہ فیلنگ ہو تو یقین جانیے آپ ایک اچھے مسلمان ہیں. یہ علامت ہے نا, جب آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہو, آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہو یار یہ غلط کام ہے اور یہ صحیح کام ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ مومن کی معراج پر ہیں, آپ ایک اچھے مومن ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کچھ نہیں دینا, دل رہ جائے ڈیوٹی ایسی, اس کا مطلب ہے پھر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں. یہ کسوٹی آپ کے پاس ہے. یقین جانیے جب میں مطالعہ کرتا ہوں نا قرآن کا, چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے آتی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی تو یار ہم کر کیا رہے ہیں اور اللہ کے حکم ہمارے پاس کیا ہے. دوستو میلاد بناؤ, میں منع نہیں کرتا, میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں. ممکن ہے میں اپنے انداز میں کسی اور انداز میں بناتا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تب پڑے گا جب آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے. آپ اور میں اب دیکھیں ایک حدیث ہے, بڑی عجیب حدیث ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے, اب میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنے اپنے گریبانوں کی طرف بٹن کھول کر ذرا اندر جھانکیں,
ہم اس پر پورے اترتے ہیں. اب ذرا سنیے, 2 لفظ ہے, 2 کے 2 لفظ, بس میں اپنی پھر بات ختم کرتا ہوں. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن ہو سکتا ہی نہیں. اب دیکھیں لا پہلے آ گیا, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ, جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو اپنے والدین سے مجھ سے اعلیٰ نہ سمجھے مجھے, جو مجھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں, جو مجھے اپنے والدین سے اعلیٰ نہ سمجھے, یعنی ان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں. ہاں, حتی اکونا, یہاں تک کہ احب الیہ من والدہ, اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت, برابر نہیں کہا, زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. والدہ ہی, اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والناس اجمعین, ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے, تب تو مومن ہوگا. اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی تو لا یؤمن, پھر تم مومن نہیں. ایک اور حدیث میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے, اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے. اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو پھر وہ مومن ہی نہیں. تو ہم کس چیز کے دعوے کر رہے ہیں؟ عاشق رسول ہے. ہماری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں, ہمارا لباس ان جیسا نہیں, ہماری گفتار ان جیسی نہیں, ہماری رفتار ان جیسی نہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا خوشی غمی ساری تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہے. کچھ بھی نہیں. آخرت کی فکر کرنی ہے تو پھر حضور کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. اگر آخرت کی فکر نہیں ہے پھر جو مرضی کرتے ہو. میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا. کل کلاں یہ نہ کہنا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو ان پڑھ تھے, ہم تو عربی جانتے تھے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہو یا ہمیں سمجھ آتی ہو. خدا کی قسم جو مجھے آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا, اب آگے آپ کا کام. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق. قریب رہی محمد کے روزہ قریب رہی محمد کے روزہ قریب رہی.